اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگان ملت، برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah, I have recited few verses from Surah At-Tawbah, the 9th chapter of the Holy Quran, from verse number 76 until verse number 80. Inshallah, in this short time, I will try to explain the translation and the interpretation of these verses. This is the continuation of yesterday's dars. جیسا کہ کل درس میں بات کی گئی تھی اور یہ اسی درس کی کنٹینیوشن ہے جو کل کا درس تھا. جیسا کہ آپ نے کل کے درس میں ایک شخص تھا ثعلبہ بن حاطب، اس کا واقعہ سنا کہ یہ مسلمان تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا تھا، اور یہ بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار اور بڑا مسجد میں رہنے والا تھا. اس کو حمامۃ المسجد کہا گیا کیونکہ اس کو مسجد سے بڑی محبت تھی، یعنی مسجد کی کبوتری، the pigeon of mosque. Because he used to live in the mosque most of the time. He used to come in the mosque very frequently. And you heard yesterday that he refused to pay zakat after he became rich by the dua of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ تم مت مانگو یہ دولت، لیکن اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اصرار کرتا رہا کہ نہیں، مجھے امیر ہی بننا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور اس کے نتیجے میں وہ امیر ہو گیا. اور جب زکوٰۃ دینے کی بات آئی تو اس نے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بددعا کی، اس کے نتیجے میں بعد میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور توبہ کی، اس نے معافی مانگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی زکوٰۃ اب مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے کہ وصول کی جائے، حالانکہ حضور نے سب سے زکوٰۃ لی. حضرات محترم، اس ثعلبہ بن حاطب کا کیس بڑا، اٹس اے ویری فیسینیٹنگ کیس. لک ایٹ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. One of the biggest challenges that Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu faced was the refusal of some tribes of paying zakat. تو بعض لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، جسے ہم منکرین زکات کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور ہر وہ قبیلہ یا وہ فرد جس نے زکات دینے سے انکار کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جنگ کا اعلان کیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ زکات ادا کریں. تو اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ یہ آدمی ہے ثعلبہ بن حاطب، یہ خود زکات دینے آ رہا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں تمہاری زکات نہیں ہے. اور بہت بڑی زکات اماؤنٹ تھی، بہت چھوٹی سی اماؤنٹ تھوڑی تھی. ہزاروں بکریوں، لاکھوں بکریوں کا
کی زکوٰۃ ہزاروں میں نکلتی. تو اب یہ سمجھ میں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں، کہ ایک طرف تو وہ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جھگڑا کر رہے ہیں، ان سے جنگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دے رہے. حضرات محترم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ان کے حکم کے خلاف، ان کی مرضی کے خلاف، ان کے فیصلے کے خلاف اپنی ہر چیز کو پیچھے رکھتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سالبہ کو کیا کہتے کہ اب تمہاری زکوٰۃ نہیں لینی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، حضور ہی کے فیصلے کے مطابق ہی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقامات عالیہ کو سمجھتے ہو، اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق بالکل ثابت قدم رہے کہ اس کی زکوٰۃ نہ لی جائے. اور دوسری طرف دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ نہیں لی تو حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر نے زکوٰۃ نہیں، اور یہاں تک کہ یہ آدمی حضرت عثمان کے زمانے میں مر گیا. تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے قول اور عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے ہر چیز ختم، ہر حکم ختم، اور کسی کی اتھارٹی نہیں سوائے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی. یعنی آپ دیکھا جائے تو قرآن کریم کے حوالے سے اس سے غلطی ہو گئی تھی، اس کو معاف کر دیتے، زکوٰۃ لے لیتے اس سے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ کیسے مجال ہو سکتی ہے کہ میں اس سے زکوٰۃ لوں جس کی زکوٰۃ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا. تو بات یہ ہے، مختصر میں بات کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ صحابہ کے نزدیک اسلام واز آل اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کے نزدیک اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات اقدس، جو ان کی زبان اقدس سے نکلا وہی اسلام بن گیا، جو آپ کے عمل میں آیا وہ اسلام بن گیا، جس سے آپ نے منع کر دیا وہ غیر اسلامی ہو گیا. That's it. قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی وحی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو آ کر نہیں بتایا کہ یہ میرا کلام ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عام انسانوں کو آ کر نہیں بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا یہ کلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، یہ میرے ایک پیغمبر کی زبان اقدس کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو. رسول سے مراد فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت جبریل اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور یا یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے الفاظ کو جو وحی کے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے رسول کا قول ہے. حضرات محترم، آئیے آگے چلتے ہیں اگلی آیتوں کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما آتاہم من فضلہ، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی سالبہ کی بات ہو رہی ہے یا اس قسم کے اور لوگ بھی ہیں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم ان آیتوں کو آج کے ماحول میں دیکھتے ہیں. تو حضرات محترم ذرا غور کیجئے، جس طرح سے سالبہ بن حاتب نے، اس کو ایک ضرورت تھی، اس کو پیسے چاہیے تھے، وہ غریب آدمی تھا، اس کا گزارا مشکل سے ہو رہا تھا. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اس شخص کو مالا مال کر دیا اور اس کی وہ تنگ دستی دور ہو گئی اور یہ بڑا امیر ہو گیا. امیر ہونے کے بعد اس نے اسلام کھو دیا، اللہ کو چھوڑ دیا. وہ جو 5 نمازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا وہ ختم ہو گئی. وہ جمعے کی نماز جو بات پڑھ سکتا تھا وہ چھوٹ گئی. عید کی نماز پڑھ سکتا تھا وہ کبھی کبھار مل گئی. اور بالآخر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھا. آج مسلمانوں کا کیا یہ حال نہیں ہے؟ Most of us as Muslims, I think we have to look into ourselves. We have to look into our hearts. ہمیں اپنے دلوں کو جائزہ لینا چاہیے. کیا آج مسلمان کی یہی ایگزیکٹلی کیفیت نہیں ہوگی جس کی مذمت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم نمازیں بھی پڑھنے لگتے ہیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے، جب ہماری کوئی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں
تو رب کائنات کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار مجھے اس مصیبت سے نکال لے، میں ضرور تیری بارگاہ کے اندر اب اچھا بندہ بن کر آؤں گا، میں اب پوری زندگی نماز نہیں چھوڑوں گا، میں اب پوری زندگی نماز نہیں چھوڑوں گی، میں بالکل روزے سختی سے رکھوں گی، اے اللہ میں تیری پوری عبادت کروں گا، تیری پوری عبادت کروں گی۔ یہ وعدے کرتے ہیں اس وقت جب مصیبت میں ہوتے ہیں، یہ وعدے کرتے ہیں اس وقت جب ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے یا اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں، حضرات محترم جو سب سے پہلی چیز ہم سے چھوٹتی ہے وہ رب کائنات کی ذات اقدس ہے، وہ اس کی عبادت ہے، وہ اس کے احکامات کی فرما برداری ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے نافرمانوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں پہ جو ذلت اور رسوائی اللہ نے مسلط کی ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے حضرات محترم، وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کو مسلمانوں سے دشمنی ہو گئی ہے، بلکہ وہ اس لیے کہ مسلمان اپنا خود دشمن ہو گیا۔ یہ ذلت و رسوائی گرچہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا تو ایمان ہے کہ بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن انسان خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ آج مسلمان نے بھی خدا کے ساتھ وہی سلوک کرنا شروع کر دیا ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب میرا کسی سے مفاد ہوتا ہے تو ہم اس کی منتیں بھی کر لیتے ہیں، اس کے پاس بھی آتے ہیں، بار بار اس کو جا کے اپنی عرضداشت عرض کرتے ہیں، اپنی ضرورت بتاتے ہیں، اور جب ہماری وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ہم پھر اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے بلکہ احسان فراموش ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم غریب تھے تو میں نے تمہیں دولت دی اور تم نے بخیلی شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت اس لیے نہیں دی کہ انسان اس کا اسراف کرے، اس سے شان و شوکت کا اظہار کرے اور لوگوں پہ تکبر اور غرور کا اظہار کرے۔ دولت اس لیے دی تاکہ انسان خود بھی اچھی طرح سے رہے اور دوسروں کو بھی اچھا رکھنے کے لیے اس میں سے خرچ کرے، خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرے، اور جو غریب غربا ہیں جن کا حق ہے اس دولت پہ ان کا حق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما آتاہم، میں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں نے اس کو عطا کر دیا من فضلہ اپنے فضل سے، بخیلوا بہ تو اس نے پھر اس میں بخیل بن گیا۔ He became miser what Allah had blessed him with. وَتَوَلَّوْا and he turned away وَهُمْ مُعْرِضُونَ and he was among the people who turned away from Allah subhanahu wa ta'ala. So آج بھی مسلمان اسی صورتحال سے دوچار ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایک شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے کرتے ہیں، اور جیسے وہ بینیفٹ ہمارا پورا ہو جاتا ہے ہم رب کائنات کی ابدی ذات اقدس کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنا مستقبل بھول جاتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ہم کو مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اس رب نے ہماری ضرورت پوری کر دی ہے تو ہم اپنی موت بھی یاد نہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس عمل کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق بیٹھ جاتا ہے، ان کے دلوں میں hypocrisy۔ اللہ تبارک و تعالیٰ says because of this behavior, because of this nature, because of these selfish temporary worshipping of Allah subhanahu wa ta'ala and not recognizing the rights of Allah subhanahu wa ta'ala on permanent basis، اللہ تبارک و تعالیٰ says اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں نفاق کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ let them be منافق، اللہ تبارک و تعالیٰ does not help them at all in order to remove that hypocrisy that they are growing in their hearts۔ اور یہ منافقت اس وقت تک رہے گی الی یوم یلقونہ، اس دن تک جب دن ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہوگی۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے جو وعدہ اللہ کے ساتھ کیا تھا اس کی خلاف ورزی انہوں نے کی تھی، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور یہ جھوٹ دنیا میں بولتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس جھوٹ کا حساب لے گا کہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا، اس وعدے کا حساب لے گا جو اللہ سے کیا کہ اللہ میں تیری عبادت کروں گا۔ حضرات محترم، میں ایسے بہت سارے دوستوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو جانتا ہوں جو ضرورت کے وقت بڑی اچھی اچھی منتیں بھی مانتے ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے پروردگار تو ہمیں یہ عطا فرما دے، ہم تیری بارگاہ میں کبھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ بہت سارے ایسے بھائی اور بہنیں ہیں جو ڈیسپریشن کی وجہ سے ایسے ایسے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لیتی ہیں یا کر لیتے ہیں جو وہ خود پورا نہیں کر پاتے۔ حضرات محترم،
اس قسم کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے اس میں وعدے کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اب انسان مصیبت میں پڑ کے اس وقت وعدے کرے اور پھر اس کے بعد پھر جائے تو یہ اور بڑا اپنے ذمہ گناہ لے لیتا ہے انسان. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم. ان منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ یعنی منافق لوگ نہیں جاتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رازوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے. یہ آپس میں جو وسپر کرتے ہیں, they whisper among themselves. Allah says, I know what are you whispering. Allah knows your secret. Are these hypocrites don't realize that Allah knows everything? کیا یہ سارے منافق اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے, اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رازوں سے واقف ہے اور ان کی سرگوشیوں سے واقف ہے. Why these hypocrites don't realize that Allah is the one who is aware, who knows what are their secrets, and Allah knows what are they whispering in their hearts or among themselves. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Allah is the one who knows all the ghuyub, all the unseen, all the secrets. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمام تمہاری رازوں کو جانتا ہوں, غیب کو جانتا ہوں, چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عالم الغیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم اللہ نے عطا فرمایا. بلکہ اگر یہ اندازہ لگانا ہو کہ اللہ کا علم کتنا بڑا ہے, اندازے کے لیے ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, اپنے سمجھنے کے لیے تو یاد رکھیے, یوں سمجھ لیجئے کہ وہ چیز جو ہمیں خود معلوم نہیں ہے اپنے بارے میں, کہ کل میں کہاں جاؤں گا, کل میں کیا کھاؤں گا, کل میرے ساتھ کیا دنیا میں ہوگا, اس رب کو آج بھی معلوم ہے کہ کل کیا ہوگا. بلکہ کل کی بات نہیں, بلکہ جب تک میں زندہ ہوں پوری زندگی کے ایک ایک لمحے میں جو میں نے ساتھ ہونا ہے یا جو میں نے کرنا ہے, جو میں نے بولنا ہے, اس رب کو ابھی معلوم. بلکہ ابھی نہیں, میری پیدائش سے پہلے معلوم تھا, بلکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے معلوم تھا. تو ایسا رب ہے جو علام الغیوب. آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. یہ جو منافق ہیں, جب مسلمان کھلم کھلا اللہ کی راہ میں آ کے صدقات دیتے ہیں تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ دو حالات میں کیا جاتا ہے. ایک تو بالکل چھپ کر کیا جاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا, اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے. اور ایک دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے انسان پبلک میں آ کر دیتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ ایک دیتا ہے تو دوسرا بھی موٹیویٹ ہوتا ہے, وہ بھی دیتا ہے. اس میں ریاکاری کا پہلو نہیں ہوتا, اس میں ریاکاری کا پہلو نہیں ہوتا, وہ صرف دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر ریاکاری کا پہلو ہو گیا تو سارا سرکس ضائع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنین کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے, یہاں اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا من المؤمنین, یعنی یہاں منافقوں کی بات نہیں ہو رہی, کافروں کی بات نہیں ہو رہی, کمزور مسلمانوں کی بات نہیں ہے, بلکہ صاحبان ایمان کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ منافقین جب اللہ کے مومن صدقات اور خیرات دیتے ہیں اور وہ کھلم کھلا دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ موٹیویٹ کریں, لوگوں کو انکریج کریں, اور اسلام کی شان اور شوکت کا اظہار ہو, اسلام کی عظمت کا اظہار ہو کہ مسلمان ہی بیچارہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھوکا ننگا اور پیاسا رہتا ہے. مسلمانوں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان پیدا کیے ہیں جو دینے والے ہیں, جو بڑھ بڑھ کر دے سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تو یہ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان پر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ شو آف کر رہے ہیں. نہیں, یقیناً بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں تاکہ ان کی اخبار میں تصویر آ جائے, تاکہ ان کا نام و نمود ہو جائے, تاکہ ان کی شان لوگوں کو پتہ چل جائے. بات اگر ان کی ہے تو یاد رکھیے یہ گناہ ہے. لیکن یہاں قرآن کریم میں بات ہے مومنین کی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی, اور ان کا کھلم کھلا عام پبلک میں آ کر لوگوں کو موٹیویٹ کر کے زکوٰۃ دینا, صدقہ دینا, یاد رکھیے یہ ریاکاری میں نہیں آتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے, کیونکہ اس سے مسلمانوں کی شان اور عظمت اور دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم. اور وہ لوگ جو بیچارے
تھوڑی سی محنت مزدوری یا بہت ساری محنت مزدوری کر کے تھوڑی سی رقم کما لیتے ہیں، چیز حاصل کر لیتے ہیں، اور وہ اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی دیکھو کتنا تھوڑا سا دیا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے اندر جہاں بہت امیر لوگ بھی تھے، جہاں بڑے کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی صحابہ کرام بھی تھے، جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق تو مکہ میں بہت امیر تھے، حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور دوسرے صحابہ کرام بہت ارب پتی، کروڑ پتی لوگ تھے یہ اپنے زمانے کے، اور ان لوگوں نے بے شمار غلاموں کو آزاد خریدا اور آزاد کروایا، اور جنگوں کے موقع کے اوپر دل کھول کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے ڈونیشنز دیے، صدقات اور خیرات دیے۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی تھے جو بالکل غریب تھے، جن کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ اصحاب صفہ کی مثال آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیچارے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، جو آ گیا کھا لیا، نہیں آیا بھوکے رہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام میں جہاں امیر تھے وہاں غریب بھی تھے، تو جو غریب تھے وہ بھی لیکن اخلاص میں کسی سے پیچھے نہیں تھے، وہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ لینے میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ اگر امیروں نے سینکڑوں چیزیں دی ہیں اللہ کی راہ میں، اور ایک غریب ہے جس نے پورے دن مزدوری کی، پورے دن وہ سخت دھوپ کے اندر مزدوری کر کے صرف ایک مٹھی بھر کھجوریں اس کی مزدوری ملی، اس کو پورے دن کی محنت کی، سخت دھوپ کے اندر محنت کی، صرف مٹھی بھر کھجوریں، اور وہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹھی بھر کھجوروں کو سب چیزوں کے اوپر رکھا۔ مسلمان تو بہت خوش ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ کھجوریں تھوڑی سی تھی، کوئی حقیقت نہیں تھی، لیکن حضور نے سب سے اوپر رکھا۔ منافق جل گئے اور وہ یہ کہنے لگے دیکھو کتنی چھوٹی سی کھجوریں دی ہیں اور دیکھو کیا لے کے آیا یہ، تو اس کی انسلٹ کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی منافقوں کی اس انسلٹ کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو بڑی محنت کر کے لے کے آئے سامان اور تھوڑا سا کھجوریں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کیا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سخر اللہ منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مذاق کی سزا دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب رکھا ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک چیز جو میں ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ٹرانسلیشن کے اندر، ترجمے کے اندر انسان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ سخرہ سے مراد ہے مذاق اڑانا، اور یہاں جو فرمایا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یعنی یہ منافق مومنین، غریب مومنوں کا تھوڑا سا چندہ دینے پر ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو فَيَسْخَرُونَ میں برایت ہوئی مذاق اڑانا، اور سخر اللہ، اللہ بھی مذاق اڑاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اللہ بھی، یہ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، یہ اس کی شان نہیں ہے کہ کسی کا مذاق اڑائے۔ اسی لیے ایسے ترجمے مت پڑھیے جس میں گستاخی رسول ہو اور گستاخی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ چونکہ سخرہ کے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کا مطلب ہی ہے کہ مذاق کی اور استہزاء کی سے یہ لفظ بنا ہے، تو اس قسم کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان، ہمارے بچے، لوگ جو زیادہ علم نہیں رکھتے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب ایک کافر مذاق اڑا رہے تو اللہ نے بھی مذاق اڑا دیا تو سب ایک جیسے ہو۔ نہیں، اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ فسخر اللہ منہم سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان میں سے ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو، ان کے جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا، مسلمانوں کو مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کا مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں، اور وہ یاد رکھیے اپنے نبی کو آداب سکھانے والے رب نے بدتمیزی نہ خود کرنی ہے اعوذ باللہ، نہ کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بدتمیز بنے۔ تو مذاق اڑانا ایک بدتمیزی کی علامت ہے۔ ہمارا رب بدتمیزیوں سے پاک ہے، ہمارا رب بڑا ادب سکھانے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ وہ ترجمے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، اولیاء کرام کی شانوں میں گستاخی ہو، تو یاد رکھیے ایسے ترجمے پڑھنے سے انسان سوائے ایمان کو کھونے کے اور کچھ حاصل نہیں کرتا۔ اگلی آیت بہت ایمان افروز آیت ہے، اور میں اس پر بقیہ آج کا جتنا بھی وقت ہے میں چاہوں گا کہ اسی آیت پر تھوڑا سا خرچ کروں، اور کل
جس بہن نے سوال کیا تھا نوشین، ان کا انشاءاللہ العزیز تھوڑا سا جواب پورا نہیں ہو پایا تھا، اس کا آج انشاءاللہ جواب آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ مغفرت مانگیں ان کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا آپ مغفرت نہ مانگیں ان لوگوں کے لیے۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے مغفرت 70 بار بھی مانگیں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے معاف نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ حضرات محترم، یہ آیتیں سورہ توبہ کی ایک بڑے اہم اور خاص واقعے کی طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جہاں پر بے شمار صحابہ کرام موجود تھے، صاحبان ایمان موجود تھے، وہاں پر جیسے کہ آپ سن رہے ہیں ہر روز درس میں کہ وہاں پر منافقین بھی تھے۔ مکہ میں منافقین کا جو سردار تھا اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ عبداللہ ابن ابی، اس کی ایک ہسٹری ہے پوری کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا حسد کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کو بڑا بغض اور کینہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کو ایک ایسی بیماری تھی جو حسد کی بیماری، اور اس بیماری میں یہ بہت جلتا رہتا تھا، اور اس بیماری کی وجہ بھی ہے، وہ بھی سمجھ لیجیے آپ کہ وہ اس طرح سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ شریف تشریف لانے سے پہلے مدینہ میں کافی حد تک ایک کنسنسس بلڈ ہو گئے تھے، ایک سورٹ آف کمیونٹی کا فیصلہ تھا کہ عبداللہ بن ابی کو مدینہ کا سردار بنا لیا جائے۔ تو یہ اسی خیال میں تھا کہ میں اب مدینہ کا سردار بننے والا ہوں، یعنی سمجھ لیجیے یہ مدینہ کا بہت بڑا سردار ہی نہیں بلکہ ان کا لیڈر تھا مدینہ میں۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو اس کی ساری لیڈری ٹھپ ہو گئی، اس کو لوگوں نے پوچھنا بند کر دیا۔ اس کو جو وہ خواب دیکھ رہا تھا کہ میں مدینہ کا سربراہ بن جاؤں گا، مدینہ کا لیڈر بن جاؤں گا اور ان سب کو میں لیڈ کروں گا، وہ اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے سے رہ گیا، اور وہ بلکہ شیرازہ اس کا بکھر گیا۔ تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ شریف تشریف لانے، لیکن بہرحال چونکہ مدینہ کے اندر اسلام ڈومیننٹ ہو گیا، میجورٹی مسلمان ہو گئی، اوور ویلمنگ میجورٹی مسلمان ہو گئی، لیکن جس طرح سے اور لوگ تھے جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے، زبانی مسلمان ہو گئے، ان کی اکنامک صورتحال کی وجہ سے یا سماجی صورتحال کی وجہ سے، اکنامک ریزنز اور سوشل ریزنز، اسی طرح سے عبداللہ بن ابی یہ بھی اکنامک ریزنز کی وجہ سے، سوشل ریزنز کی وجہ سے یہ بھی مسلمان ہو گیا، لیکن یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے دشمن رہا اور پوری زندگی رہا۔ لیکن اس کے جو صاحبزادے تھے وہ مسلمان تھے سچے، اور وہ صحابی رسول ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابی مرنے والا ہے، اور وہ بات آگے آئے گی، اسی سورہ توبہ میں آگے آئے گی، اور اس کے بیٹے جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، اور وہ صحیح صحابی تھے، وہ بالکل صاحب ایمان تھے، لیکن باپ منافق تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ صاحب گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا باپ مجھے معلوم ہے منافق ہے اور آپ سے حسد کرتا ہے، آپ سے دشمنی رکھتا ہے، لیکن ہے تو میرا باپ۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اپنی قمیض عطا فرما دیں
جس کے اندر پسینہ ہو، یعنی بنیان جو نیچے پہنی جاتی ہے جس میں پسینہ جذب ہو جاتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے باپ کو آپ کی قمیص کے اندر زمین میں دفن کروں، تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی قمیص کی برکت سے میرے باپ کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لے. یہ بات عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی. اچھا آپ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی کیسا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریم ہے، رحیم ہے، رحمت للعالمین ہے، بدترین دشمنوں کو بھی معاف کرنے والے ہیں. تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حال جانتے ہوئے بھی کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ منافق ہے، مسلمانوں کا بڑا بدخواہ ہے، اس نے عین موقعوں کے اوپر مسلمانوں کو دغا دیا ہے، دھوکہ دیا ہے، جنگوں میں جاتا ہے عین موقع پہ پیچھے لے کے اپنے ساتھیوں کو ہٹ جاتا ہے، اس نے بڑا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو. اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہے، آپ نے انتقام میں نہیں ہے، آپ نے اس کے بیٹے کے کہنے پر اپنی قمیض اتار کے دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس آیت میں ایک بڑی اہم چیز ہمیں بتا رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو یاد کر لیں اور سمجھ لیں اور لوگوں کو بتائیں. جس طرح سے قرآن کریم کا اگر پورا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گناہ ایسا بتایا ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ میں کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ اس رب نے یہی کہا کہ میں ایک ایسا گناہ ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا، اور وہ ہے شرک. اللہ will never forgive shirk. That is the law that Allah has made himself. Allah may forgive anything, whatever he likes, but he said that I will never ever forgive shirk. تو ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر صرف شرک ایک ایسا گناہ ہے جو بیان کیا گیا جس کو کسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. نہیں حضرات محترم، وہ تو ہے، بالکل ہے، اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، ایبسولوٹلی ٹرو. لیکن اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس شرک کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے ساتھ کیا جائے جو اللہ معاف نہیں کرے گا، ایک اور گناہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نبی بھی اس کو بخشوانے کے لیے میری بارگاہ میں دعا کر لے تو میں اس گناہ کو معاف نہیں کروں گا، اور وہ ہے گستاخ رسول. سورہ توبہ کی یہ آیت اس بات پر گواہ ہے کہ گستاخ رسول کی معافی نہیں ہے، دشمن رسول کی معافی نہیں ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی معافی نہیں ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کی معافی نہیں ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن ہوں ان کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر رسول اپنی رحمت للعالمین کے باوجود اس سے جیسے کہنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خمیر میں اللہ نے کرم رکھا ہے، حضور بائی نیچر کریم تھے، ہی واز بائی نیچر کائنڈ اینڈ courteous اینڈ کیئرنگ پرسن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خمیر میں اللہ نے کرم رکھا ہے، تو وہ جب خمیر میں کرم ہے تو آپ نے تو کرم فرمانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اپنے نبی کی طبیعت معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں لوگوں کو، دیکھ لو، سن لو، میرا نبی اپنے کریم ہونے کی وجہ سے اگر اب ان گستاخان رسول کے لیے میری بارگاہ میں ایک بار نہیں 70 بار بھی معافی مانگ لے گا ان کے لیے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی کے گستاخوں کو نہیں چھوڑوں گا. تو جہاں شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، وہاں تو نبی بھی اگر آ جائے اس کو معافی کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میں نے معاف نہیں کرنا، کیونکہ ان لوگوں نے میرے نبی کی دشمنی کی ہے، ان لوگوں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا ہے، ان لوگوں نے میرے نبی کی شان کو چھپایا اور گھٹایا ہے اور اس سے حسد کیا ہے، اس سے برابری کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میں نے نہیں معاف کرنا، چاہے نبی معاف کر دے میں اس کو معاف نہیں کرتا ہوں. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض لوگ اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک کی بات نہیں مانی. نہیں، بات ماننے کی نہیں ہے، بات ہے رسول کے کریم ہونے کا اظہار کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اختیار میرا ہے، میں معاف کروں گا تو معافی ہو جائے گی، لیکن میرا نبی ایسا کریم ہے کہ وہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کرتا ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ جو میرے نبی کا دشمن ہے اسے کسی صورت میں معافی نہیں.
جو میرے نبی کا گستاخ ہے اس کی کسی صورت میں معافی نہیں. عبداللہ بن ابی اور وہ تمام منافقین جو مدینہ میں موجود تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ بدترین دشمن تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بدترین گستاخ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اگر میرا نبی بھی اپنے کریم طبیعت سے مجبور ہو کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 70 بار بھی کر دے، میں نے ان کو معاف نہیں کرنا، ان کو سزا دے کر رہوں. لہذا وہ لوگ جو گستاخان رسول ہیں، وہ لوگ جو دشمنان رسول ہیں، ان کو کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو معاف کر دیا، ہم کیوں نہ معاف کر دیں. حضرات محترم، رسول تو معاف کرے گا کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا ہی کریم، لیکن اللہ اسے معاف نہیں کر سکتا، اور یہ آیت اس بات پر گواہ ہے. لہٰذا ایسے لوگوں سے بچیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ہیں، ایسے لوگوں سے بچیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے جلنے لگتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت سرائی کو اعوذ باللہ شرک اور بدعت کے ناموں سے یاد کرتے ہیں. چاہے انہوں نے ٹوپیاں پہنی ہوں، پگڑیاں باندھی ہوں، جبہ و دستار پہنا ہو، چاہے برقعے پہنے ہوں، چاہے حجاب پہنے ہوں، کتنے ہی متقی و پرہیزگار مسلمان لگتے ہوں، یاد رکھیے ان کا دین سے تعلق اتنا ہی ہے جتنا کہ عبداللہ بن ابی اس کے ساتھیوں کا تھا، جو اللہ نے رد فرما دیا کہ یہ اندر سے میرے نبی کے مخالف ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا. حضرات محترم، یہ وہ ہلا دینے والی آیت ہے کہ جس میں ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام یہ بھیجا اپنے رسول کے ذریعے کہ دیکھو جہاں شرک سے بچنا ہے وہاں گستاخان رسول سے بھی بچنا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ہونے کی اختیار نہیں، مجاز نہیں، اہمیت نہیں، ضرورت نہیں، اسی طرح سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے برابری کا کبھی کسی کو اختیار نہیں. شرک اگر فی التوحید ہوتا ہے تو شرک فی رسالت بھی اللہ کو قبول نہیں. سمجھ گیا؟ اللہ کو شرک فی رسالت بھی قبول نہیں. حضرات محترم، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اب جو ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں حالات پیدا کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، وہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. ہم ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، کیا ہم قرآن کے مطابق مسلمان اور مومن بھی ہیں کہ نہیں؟ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرح المخلفون بمقعدہم. یہ منافق اس بات پر خوش رہے کہ یہ اپنے گھروں میں پیچھے بیٹھے رہے. خلاف رسول اللہ، جبکہ اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جہاد پہ روانہ ہوئے تو یہ پیچھے بیٹھے رہے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کو ناگوار گزرا کہ مومنوں نے، مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کریں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور ان منافقوں نے مسلمانوں کو بھی بہکانے کی کوشش کی اور کہا دیکھو میاں گرمی میں کہاں جا رہے ہو. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو، ان منافقوں کو، ان اسلام کے دشمنوں کو بتا دیجئے جہنم کی آگ تو اس دنیا کی آگ سے بہت زیادہ گرم ہے. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش وہ سوچتے، کاش وہ سمجھتے ان چیزوں کو. حضرات محترم، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک پہ روانہ ہو رہے تھے تو بڑا گرمی کا موسم تھا اور جیسے کہ میں نے شروع کے آیتوں کے ترجمے اور تفسیر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنی گرمی تھی، کھجوریں پک کر تیار ہو گئی تھیں، فصل تیار تھی اور مسلمان ایک جنگ سے آئے ہی تھے کہ اگلی جنگ میں جانے کا اعلان ہو گیا. تو اب یہ لوگ کہنے لگے، جو کمزور لوگ تھے، منافق لوگ تھے، کہنے لگے بھائی ہم تو پیچھے رہیں گے، بھائی اپنی تو اتنی گرمی میں کون جائے گا، اور وہ بھی آپ رومن امپائر سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، سفر اتنا طویل ہے، مدینہ کہاں اور جناب تبوک کی جگہ کہاں، آپ اتنی دور جا رہے ہیں اور اس زمانے میں اتنی سہولتیں تو تھیں نہیں جیسے آج کل سفر کی سہولتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ فرح المخلفون بمقعدہم، خوش ہو گئے جو یہ پیچھے چھوڑنے جانے والے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، خلاف رسول اللہ کے رسول کی جہاد پر روانگی کے بعد. یعنی اللہ کے رسول جب جہاد پہ روانہ ہو گئے یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، یہ نہیں گئے ان کے ساتھ. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کو بڑا برا ناگوار لگا کہ مومنین نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا مال کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور ان کو بھی یہ مشورے دینے لگ گئے، خراب مشورے، کہ دیکھو میاں کہاں جا رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اعلان کر دیا اس گرمی میں کون جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے زیادہ سخت گرم ہے، تم سوچتے کیوں نہیں. حضرات محترم، یہ بات تو منافقوں کی ہے، اور غزوہ تبوک کے حوالے سے، اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. لیکن آج دیکھیں، آج مسلمانوں کی یہ کیفیت نہیں رہی. آج ہمیں تھوڑی سی مشقت اللہ کی راہ میں اٹھانی پڑ جائے تو جو اٹھاتے ہیں ان کو، وہ جو نہیں اٹھاتے وہی کہتے ہیں میاں کس چکر میں پڑ گئے. اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہوتی تو وہ پھر کافر پیدا ہی کیوں کرتا، سب کو مسلمان بنا دیتا. حضرات محترم، یہ مسلمان ہیں جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کافر نہیں کر سکتا. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کھڑے ہونے پر اگر اس پر الزام لگ جائے، اس پر بہتان لگ جائے، اس کو ذلیل کر دیا جائے، تو یہی مسلمان اگر کہتے ہیں میاں کیوں ان چکروں میں پڑے ہوئے، چھوڑو اپنا کام کرو، کوئی تمہارے دین کی مخالفت کرتا ہے اس کو کرنے دو، خدا بھگت لے گا. خدا بھگت لے گا وہ تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن تم مسلمانوں کو اللہ نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم روٹیاں کھاؤ اور اپنے گھر بناؤ اور چپ کر کے مر جاؤ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. نہیں، اللہ نے مسلمان کو بھیجا اس دنیا میں اس کے دین کے دفاع کے لیے، اس کے نبی کی عظمت اور شان کی دفاع کے لیے، قرآن کے دفاع کے لیے. یہ بالکل جو منافقوں کی صورتحال تھی، آج میجارٹی مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے. کوئی مسلمانوں کے دین پر حملہ کرتا ہے، اکثریت مسلمانوں کی، خاص طور پہ اس ملک کے کینیڈا میں اکثریت مسلمانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. وہ کہتے ہیں بھائی ہم اس بلا میں نہیں پڑتے. میں آپ کو بتاؤں حضرت، میں نے بعض مساجد کے اماموں سے باتیں کی جو دین کو پڑھا، جنہوں نے جس کو دین کو پھیلاتے ہیں، ان سے میں جا کے کہتا ہوں کہ حضرت اس وقت دیکھیے یہ مسائل ہیں مسلمانوں کے، ان مسائل پر آپ ذرا گفتگو کر لیں. وہ کہتے ہیں بھائی دس از پالیٹکس، وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ. اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ تبوک پہ جا رہے ہیں، یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ بھی پالیٹکس تھی، یہ اسلامی پالیٹکس ہے. اگر یہ لوگ اس زمانے میں ہوتے، بخدا یہ انہی منافقوں کی کیٹیگری میں بالکل جاتے یہ لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، مسلمان کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسان مسلمان وائلنٹ ہو جائیں. وائلنٹ ہونے سے اسلام کی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی، تشدد پہ اتر جانے سے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن کم از کم اس ملک میں انسان اپنے بات کو کہہ تو سکتا ہے کہ بھئی تم نے مسلمانوں کے خلاف جو قانون بنا رہے ہو، یہ خالی why you are singling out Muslims? Why are you making laws against Muslims? Why are you making fun of Islam? Why you are having animosity and jealousy and hate towards Muslims? Why we cannot say these words to those people who hate us? I'm not saying that we should take a path of violence. I'm not saying that we should become arrogant and angry and revengeful person. No, but at least we should express our opinion. We should express what we feel inside. ہمیں منافق بن کے نہیں رہنا. We should not be living as a hypocrite. That inside heart we don't feel the love for our country. But apparently we behave like that we love our country. We love this country, Canada. This is our country too. And when we see that someone is trying to harm this country, try to take this country backward rather than forward, we need to speak up.
And there is nothing wrong with it. 1400 سال پہلے منافقوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، صاحبان ایمان کو بھڑکانے کی کوشش کی کہ بھئی اتنی گرمی میں کہاں جا رہے ہو، بلا وجہ تکلیفیں اٹھا رہے ہو. آج مسلمان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ میاں بلا وجہ کیوں تم لوگوں سے پنگے لے رہے ہو. ہم پنگے نہیں لے رہے کسی سے بھائی، ہم اپنے دین کا دفاع کر رہے ہیں اور قانون کے دائرے میں دفاع کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے. ہم اس ملک میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے. ہم اس ملک میں 3rd گریڈ اور 2nd گریڈ سٹیزن بن کر رہنے کے لیے نہیں آئے. ہم اس ملک میں عزت اور آبرو کے ساتھ ایکول کینیڈین سٹیزن بن کر رہنے کے لیے آئے. We came to this country to live in peace and harmony with everybody on equal terms. We are not 2nd grade citizens. We are not 3rd grade citizens. We are citizens, just like any other citizen of this country. The only difference between today's Muslim and those who came 400 years ago, 300 years ago, 100 years ago, 50 years ago is just the time. After a few hundred years, our generation, those who will be born here, raised here, they will be same as those who came here before us. My dear brothers and sisters, as a Muslim, especially in this country, we have an obligation towards both, towards our country, towards our religion. We need to defend our country, Canada, and we need to defend our religion, Islam. And there is no conflict, absolutely no conflict in defending Islam and defending Canada. I don't see any conflict. If somebody sees conflict, please explain. And you need to stand up for the truth. You need to stand up for the right thing. And if standing up causes some pain, sufferings, humiliation, insult, so be it. Because we expect reward from Allah subhanahu wa ta'ala, not from people. We expect reward from Allah subhanahu wa ta'ala, that He will reward us because we are sincere, very, very sincere with our religion and with our country, Canada. And we should remain this way. We don't want to have any harm towards this country. If any eye with an evil intention will look towards this country, our country, we will be inshallah defending. Because Muslims will be living in this country side by side with other people for many, many centuries to come, inshallah. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو اور منافقوں کو یہ کہا کہ دیکھو جہنم کی آگ سے بچو. Those who do not stand up for Islam, it bothers me. Because the fire of hell is very, very severe than the fire of this earth, or insult of this earth, or humiliation of this earth. I'm not saying that, again I'm repeating, we should not be taking path of violence, but we should be taking the path that every Canadian has the right to take, which is express your opinion. Speak up against what you think is wrong. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کو فرما رہے ہیں دیکھو ہنسا ذرا کم کرو اور ذرا رویا زیادہ کرو. جزاء بما كانوا يكسبون, یہ سزا ہے وہ جو کمایا کرتے تھے. یعنی تم مسلمانوں کا مذاق اڑا کر خوش ہو رہے ہو؟ نہیں, تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تمہیں الٹیمیٹلی اللہ کی سزا ہی کو بھگتنی ہوگی. الٹیمیٹلی تو تمہیں رونا ہی پڑے گا. حضرات محترم, یہ وہ ایمان افروز آیتیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. کاش مسلمان قرآن کریم کو سوچ کر پڑھے اور سمجھ کر پڑھے تو اس کو عمل کے اندر ذرہ برابر تردد نہ ہو, پریشانی نہ ہو. قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں ہمارے لیے دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Inshallah we will continue from verse number 83 tomorrow.
of 9th chapter of the Holy Quran. Now we have still 15 minutes and I would like to continue the answer of yesterday's question that Nosheen asked yesterday. کل میں نے ایک بہن کے سوال کا جواب دیا تھا اور وہ بات چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی تو میں اس کو دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ تھا کہ ایک خاتون مسلمان بہن ہماری، ان کو دعوت ملی کہ ختم قرآن کا پروگرام ہے، آپ آئیں. تو کسی دوسری خاتون نے ان کو روک دیا اور کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے قرآن کریم کا پڑھنا، اس طرح سے پڑھنا، اور تم مت جاؤ، اس سے گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا. اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی کیونکہ قرآن میں ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے تو بے ترتیب سے پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن خوانی کی محفل میں مت جاؤ. تو سب سے پہلے دیکھیے، میں نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح سے بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا، پاکستان میں بھی خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر قرآن آخری سپارے کچھ رہ گئے ہیں اور باقی لوگوں نے پڑھ لیا ہے، اب کچھ لوگ اس کو جلدی جلدی ختم کرنے کے لیے ایک سپارہ کھول لیتے ہیں تو ایک پیج ایک صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا پیج دوسرے صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر پہلا پیج پہلے صاحب پڑھتے ہیں. تو اس طرح سے قرآن پڑھنا یہ غلط ہے. تو اس کو تو روکنا چاہیے، اور میں بھی روکتا ہوں. اور وہ جو قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فارمیلٹی نہیں ہے کہ قرآن کریم ختم ہی کرنا ہے چاہے ہم کیسے ہی ختم کریں. نہیں، قرآن کریم کو ختم کرنا ہے اس کے پورے آداب کے ساتھ. قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اس کے آداب کے ساتھ. تو اس طرح سے جو دو دو تین تین مل کر ایک پیج وہ پڑھے، دوسرا پیج یہ پڑھے، تیسرا پیج وہ پڑھے، اس سے نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ادب کے خلاف نمبر 1. لیکن قرآن خوانی کو اجتماعی طور پہ پڑھنا یہ بالکل صحیح. بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ جھوٹے، بالکل جھوٹے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن خوانی کانگریگیشن میں بھی کی ہے مثلا لیکن جس طرح سے ہم کرتے ہیں وہ فارمیٹ نہیں تھا. اور اس کی وجہ میں نے کل بھی بتائی تھی آپ کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سپارے نہیں تھے، حضور کے زمانے میں سپارہ نہیں تھے. تو جو لوگ ہر چیز کو بدعت بدعت کہتے ہیں، وہ تو سب سے بڑی بدعت یہ 30 سپارے ہیں. یہ اللہ کی وحی کا حصہ نہیں ہے 30 سپارے، نہ رسول پاک نے 30 سپارے بنائے. یہ تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس نے یہ 30 قرآن کریم کے اندر 30 سپارے بنا دیے تھے تاکہ رمضان المبارک کے مہینوں میں حافظوں کو تھوڑا سا پلاننگ کرنے میں آسانی ہو جائے کہ کتنا پڑھیں in order to finish the whole Quran in 29 or 30 nights. That's it. تو چونکہ وہاں سپاروں کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے تو سب سنتے تھے، یا بعض اوقات صحابہ کرام قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہر شخص اپنا اپنا قرآن پڑھ رہے، اپنی اپنی تلاوت کر رہے. تو congregational recitation of the Holy Quran is absolutely proven and it is allowed. لیکن سپاروں کی والی بات جو میں نے کی ہے وہ اس کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس زمانے میں. اب چونکہ قرآن کریم کے اندر سپارے موجود ہیں، لہٰذا کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایک سپارہ سب پڑھ لیں، دو سپارے پڑھ لیں، جو بھی ہے. اس میں اگر انسان سپارہ پڑھتا ہے تو ہر شخص اپنا پورا سپارہ پڑھے، یہ جتنا اس نے پڑھنا ہے وہ پڑھے. پورا سپارہ بھی نہیں پڑھ سکتا، آدھا پڑھے، ربع پڑھے، جو بھی ہے، لیکن وہ پورا پڑھے اس کو، اور اس کے پڑھنے کا ثواب اس کو ہوگا. یہ جو ہماری بہن نے کہا کہ قرآن کریم ایسے پڑھنے سے ثواب نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے. اٹس اے لائی. اور آج مسلمان اللہ کے نام پر جھوٹ بھی بولنے لگ گیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے عقیدے کو اسلام کا عقیدہ بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے، اس لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی سازش ہے. جو انسان جتنا قرآن پڑھے گا اس کا ثواب اس کو ہوگا. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر حرف کے اوپر، ہر الفابیٹ کے اوپر 10 نیکیاں ملتی. تو یہ ایبسولوٹلی کتنا بڑا بددیانتی ہے کہ قرآن پڑھنے کو کہیں کہ اس کا کوئی ثواب نہیں. قرآن کریم اگر ترجمے کے ساتھ نہ بھی پڑھا جائے تو عربی میں بھی خالی پڑھا جائے، سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی اس کا ثواب ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بالکل نہیں. لوگ بات کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں، مجھے معلوم.
قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے، یہی قرآن کا مقصد ہے۔ لیکن اگر قرآن کریم خالی عربی میں بھی پڑھی جائے تو یاد رکھیے اس کی روحانیت، اس کا جو فیض ہے، جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، جب انسان ترجمہ پڑھتا ہے تو ترجمہ اللہ کے الفاظ نہیں ہے، ترجمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نہیں نکلا۔ عربی جب انسان پڑھتا ہے، عربی پڑھتا ہے، سمجھ میں نہ آنا وہ ایک ڈفرنٹ پرابلم ہے۔ عربی جب پڑھتا ہے تو یہ ایگزیکٹلی وہی لفظ ہوتے ہیں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے، ایگزیکٹلی وہی لفظ ہوتے ہیں، یہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہوتے ہیں جو سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلے، یہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہوتے ہیں جو رب کائنات نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ایگزیکٹلی۔ تو جو لفظ اللہ کا ہو، جو لفظ جبریل کی زبان سے نکلا ہو، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہو، اس لفظ کو دہرانے سے انسان کو کیا روحانیت نصیب ہوگی، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے، اور جس کو بیماری ہے وہ اس سے روکتا ہے۔ تو قرآن خوانی کرنا عین عبادت ہے، قرآن کو عربی میں تلاوت کرنا عین عبادت ہے، قرآن کریم کو مختلف مواقع کے اوپر تلاوت کرنا یہ بالکل ثابت ہے۔ حضرات محترم، میری بہنوں، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں ایک خاتون ہے جنہوں نے یہ بیماری مسلمانوں میں پھیلانا شروع کی ہے، اور یہ ایک ایسا متعدی مرض تھا جو کئی لوگوں کو لگ چکا ہے۔ اٹس لائک اے کنٹیجیس ڈیزیز that starts from one person and then whoever come close to that person it affects. یہ شیطان کا عمل تھا جس کے نتیجے میں آج لوگ گمراہ ہو کر قرآن پڑھنے سے باز آ گئے۔ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں جناب اب قرآن جب سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آپ ترجمے سے پڑھیے، لیکن اگر آپ خالی عربی پہ پڑھیں گے تو آپ کو کیا، اس قرآن کریم کے دو آسپیکٹ ہیں، ایک نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ایک فزیکل آسپیکٹ ہے، ایک اسپریچول آسپیکٹ ہے۔ Its physical aspect is that you understand it and you implement on it. This is physical aspect of the Holy Quran. And the spiritual aspect of the Holy Quran is you utter the same words that came out from the mouth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That spirit comes into your heart, into your brain, and it motivates you. It inspires you. It connects you. It strengthens your spirituality. روحانیت اس سے بلند ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے۔ تو عربی میں بھی پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کا ترجمہ سمجھ لینا ضروری ہے، کیونکہ نان عربس کے لیے ترجمہ ضروری ہے تاکہ وہ سمجھ کر پڑھ سکیں۔ تو جو لوگ قرآن خوانی سے روکتے ہیں، اب بات آتی ہے قرآن خوانی کسی موقع پہ کرنے کی، اس کی بات عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑی ضروری بات۔ مثلا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس پر قرآن پڑھنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جناب قرآن پڑھنے کا ثواب، مردہ تو مر گیا، اس کو آپ کا ثواب نہیں پہنچتا۔ یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے، اور یہ شرک ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیسے شرک ہے، میں ثابت کرتا ہوں آپ کو۔ جو انسان یہ کہے کہ آپ کے قرآن پڑھنے سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ مشرک ہے۔ کیسے مشرک ہوا؟ اس لیے مشرک ہوا کہ اس نے وہ بات کہی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کیونکہ جب میں نے قرآن پڑھا اور میں نے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، جو تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا اس قرآن پڑھنے کا، کیونکہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میں اگر پڑھوں گا قرآن تو مجھے ثواب ہوگا، آپ پڑھیں گے قرآن آپ کو ثواب ہوگا۔ مردہ تو پڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں نے کیا کیا، قرآن پڑھنے کے بعد جو ایک نیک عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار، جو تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا اس ثواب میں فلاں مردے کو شامل فرما۔ اب اگر ایک مولانی صاحبہ یا مولوی صاحب یا کوئی بھی صاحب یہ کہیں کہ نہیں اس کا ثواب اس کو نہیں پہنچا، تو اس نے شرک نہیں کیا، کیونکہ میں نے تو اللہ سے کہہ دیا تھا۔ اب اللہ کو پتا ہے پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، تم کو کیسے پتا ہے کہ پہنچا نہیں پہنچا؟ جب تم نے یہ دعویٰ کیا، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں رسول کو غیب کا علم ہے، اور ان کو غیب کا علم ہو گیا کہ پہنچا نہیں پہنچا۔ یاد رکھیے اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، تمہیں بالکل نہیں معلوم۔ ہاں اللہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اس لیے ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں اس قرآن میں بتایا کہ جو تمہارے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائیں ان کے لیے دعا مانگنا تم کو حکم دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم دعا کیسے کرو،
دعا کرو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، مومنین کی مغفرت فرما۔ تو قرآن پڑھ کے دعا مانگنا، اسی کو تو ایثار ثواب کہتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد کوئی انسان وہ کھیلنے کودنے میں تھوڑی لگ جاتا ہے، قرآن پڑھ کے دعا مانگتا ہے، اور دعا مانگنے کا حکم مردوں کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ وہ لوگ جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو ایمان کے ساتھ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یہ کب مانگتے ہیں ہم دعا؟ ہم قرآن پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، صدقہ خیرات کر کے دعا مانگتے ہیں، غریب کو کھانا کھلانے کے بعد اس کو دعا مانگتے ہیں، کسی کی مدد کرنے کے بعد اس کو دعا مانگتے ہیں۔ اچھے عمل کے بعد دعا مانگنا یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اور جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو نہیں پہنچ رہا، کھانا نہیں پہنچتا مردے کو، ہمیں پتہ ہے، کھانا تو ہم ہی کھاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس کھانے کو کسی غریب کو جو آپ نے کھلا دیا ہے اس کا ثواب ملتا ہے، اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ اس ثواب میں فلاں کو بھی شامل کر لے، تو اس رب آپ کی نیت کی بنیاد پر اس کو شامل فرما دے۔ تو جو انسان یہ عقیدہ رکھے کہ ثواب کا نہیں پہنچتا، یاد رکھے وہ جھوٹا آدمی ہے، بلکہ اس نے شرک کا مرتکب ہوا، کیونکہ وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے اس کو تم نے اپنا علم بنا کے لوگوں کو برگلانے کی کوشش کی۔ حضرات محترم، ان چیزوں کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمارا ایمان نہ مضبوط ہوگا، اور ہم اسی طرح سے کنفیوز رہیں گے۔ آج اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں، کوئی کنفیوژن ہو، تو آپ بالکل ہمیں یہ سوال بھیج سکتے ہیں۔ جتنے بھی سوال ہیں آپ ضرور بھیجیے contact@islamicsupremecouncil.com، یا آپ براہ راست اس پروگرام کے دوران کال کر سکتے ہیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ میرا سوال ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو لائیو اس کا جواب دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان عطا فرمائے اور ایمان پر قائم رکھے، اور ایمان پر ہمارا نشر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔